اس ویڈیو میں عید کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوں گی۔ دنیا میں پہلی بار عید کب منائی گئی، دیگر اہل کتاب عیدیں کب مناتے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں میں خوشیاں تقسیم فرماتا ہے اور کس طرح ہماری کفالت کرتا ہے۔ مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سرفراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے، جس کے مطابق خصوصی نعمت کے نزول کا دن یوم عید ہے۔ عید الفطر کا دن دنیا کے ہر کونے میں بسے مسلمانوں کے لیے ایک اہم تہوار ہے۔ عید ایک چھوٹا سا 3 حرفی لفظ ہے جو عربی لفظ عود سے نکلا ہے، جس کے معنی لوٹ آنے اور بار بار آنے کے ہیں۔ مطلب وہ دن جو ڈھیر ساری خوشیوں سمیت بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کہتے ہیں۔ عید الفطر یعنی جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے تو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ عید کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ۔ ایک روایت ہے کہ جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس روز دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس روز عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ گلزار ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس روز عید مناتی ہے جس روز ان کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی ہے جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج بھی اس یوم سعید کو عید مناتی ہے جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دنیا کی تقریباً سبھی قوموں میں تہوار منانے کا رواج ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی روایات کے مطابق تہوار مناتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے تہواروں کے علاوہ 2 بڑے بڑے بتوں کی پوجا کا تہوار بھی مناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، تم بھی عیدیں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو ان 2 عیدوں سے بدل دیا ہے، اب تم ہر سال شان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منایا کرو۔ ہر سال رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ عید کی رات جسے عام زبان میں چاند رات کہتے ہیں اور آسمانوں پر اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رات میں اپنے بندوں پر خوب نوازشات فرماتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک سوال کے جواب میں میرے مرشد ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ صاحب اگر خوش رہنا ہے، اگر جنت کی زندگی میں واپس پلٹنا ہے، اگر دنیا کی پریشانیوں، بیماریوں اور مشکلات سے آزاد ہونا ہے تو جسمانی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، تمہاری کیفیت اللہ کے سامنے 8 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
جب انسان اللہ کے سامنے خود کو 8 سالہ بچے کی عمر کی ذہنی سطح کے مطابق کر لیتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح والدین بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں اور جن چیزوں کی بچوں کو ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ چیزیں بھی خرید کر لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کا بھی ایک نظام ہے۔ فرشتے 8 سالہ بچے کی ذہنی کیفیت والے انسان، یعنی جس نے اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے سامنے یہ کیفیت بنائی ہو، کی خدمت میں 10 بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کی کفالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک کی کفالت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ غور کریں کہ عید کے دنوں میں کسی بھی طبقے کا فرد ہو، سب کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ عید میں ہر ایک کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ رہبر عظیم ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گفتگو سن کر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے 100 روپے تنخواہ ملی، 10 روپے بھی اوپر نہیں ملے، میرے اخراجات بھی وہی ہیں، پھر یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ سب کے کپڑے بھی بن گئے، شیر خورمہ بھی بن گیا، بہت سے کام بھی ہو گئے، سب کو عیدی بھی دی؟ تو مرشد عظیم نے فرمایا، اللہ کے نظام میں ایک قسم مردان غیب کی ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے ماحول کو بنا لے جس پر خوشی کا عنصر حاوی ہو تو خوشی کی ہر شے مہیا کر دی جاتی ہے، تاکہ کل کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ ہم تو خوش رہنا چاہتے تھے لیکن اس لیے خوش نہ رہ سکے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ اللہ کا یہ ایسا نظام ہے کہ اس نظام کے تحت انسان کو ہر وہ شے فراہم کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ جب انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے، اور جنت کا ریکارڈ اس کے لاشعور میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے، ہمیں خوش رہنے اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔